ناظرین، میں فضل چودھری ہوں ضمیر کی آواز چینل سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ایک ہفتے کی جو ہم ولاگز بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اقوال زرین جو ہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، جس ہم تعلیم کو مانتے ہیں، اس میں یہ ہے اپنا تزکیہ نفس جو ہے کہ ہر انسان کو اپنے تزکیہ نفس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرتے رہیں۔ تو اس سے سب سے جو اعلیٰ کام ہے نفس کو کا تزکیہ کرنے کے لیے کہ آپ اپنا خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کریں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے رات کے سونے کے سے پہلے آپ سارے دن میں جو کام کرتے ہیں ان کا جائزہ لیں۔ جہاں کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے معافی مانگیں، وہ معافی وہاں سے ہی ملے گی۔ اگر خدا تعالیٰ کے کوئی جو واجب ہماری عبادات ہیں ان میں کوئی سستی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ عمل کو آپ جاری رکھیں تو ظاہر ہے آپ کے اندر اس طرف توجہ پیدا ہوگی۔ میں اس وقت دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تعلیم میں قرآن حکیم میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ معاشرے میں ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے، میں ضمناً کہتا ہوں کہ میری ولاگ جو ہے زیادہ اصلاحی ہیں، اور اس میں ویور بھی کم ہیں اور سبسکرائب کرنے والے بھی کم ہیں، کیونکہ آج کل جو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، یہ جو یوٹیوبر ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں، اندر کی بات کوئی باہر کی بات۔ میں نے خاص ذرائع سے پتہ کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے۔ تو لوگوں میں تجسس آج کل جو ماحول ہے اس کے پیش نظر تجسس بہت پایا جاتا ہے، تو لوگ اس تجسس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں جو ہے یہ گزارش کروں گا کہ میری چینل ولاگز ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ان کو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر محلوں میں یا جہاں کہیں بیٹھے ہوتے چند دوست کسی ایک کو سامنے رکھ کے اس کی بہت سی باتوں کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ ایک معمول ہے۔ اس کو ختم کرنا چاہیے سب کو مل جل کے، اور ہو سکتا ہے جس شخص کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ خدا کی نظر میں آپ سے بہتر ہو، تو اس روش کو ختم کرنے کی یہ ضرورت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کو اپنے اپنے لیول کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑو یا ان کی تذلیل نہ کرو۔ تو آج کل آپ دیکھتے ہیں جیسا ماحول بنا ہوا ہے، سیاسی لوگ جو ہیں، میں اس میں کسی مخصوص لوگوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن سب کی یہ روش ہے کہ ایک دوسرے کے نام بگاڑتے ہیں، مختلف قسم کے نام رکھتے ہیں، اور پھر کوئی بات جو ہے تذلیل جو ہے وہ تو ایک عام ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی تذلیل، ایک بات پکڑ لی۔ اب وہ سوشل میڈیا ہمارا ایسا ہے کہ اس پہ جو ایک بات آ جاتی ہے، جھوٹ بھی ہے وہ سچ بن جاتا ہے، وہ اس طرح پھیلتا ہے، پھر اس کی سچائی کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہی سچ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے لیے بڑی مہلک ہے، اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمیں کسی کی ٹو میں لگے نہیں رہنا چاہیے، مطلب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت نقصان دہ ہے اپنی ذات کے لیے۔ اس دوسرے کو تو شاید کوئی اتنا فرق نہ پڑے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ کو بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے اکثر کہ جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ احساس پہ ہوتی ہے۔ احساس جو ہے اندر انسان کے اندر جو ایک چیز پیدا ہوتی ہے، سوچ جو ہوتی ہے، اچھی سوچ جو پیدا ہوتی ہے اس کو احساس کہتے ہیں۔ ہاں، برا سوچ بھی پیدا ہو جاتی، لیکن اکثر احساس جو ہے اس کو اچھے معنوں میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوا ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے ہمیشہ وہی ایسا
جو احساس کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک مانی ہوئی بات ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ ماضی کا قیدی مت بنائیں، کیونکہ ماضی میں جو ملتا ہے وہ ایک سبق ہوتا ہے، اور وہ کوئی ساری عمر کے لیے سزا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے رہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقصان جو ہے وہ مال اور جان کے جانے سے اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ کسی اپنے تعلق دار یا ایسے بندے سے کی نظروں سے آپ گر جائیں تو وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے نفس کا تزکیہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے بہتر چیز جو ہے صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کریں، وہ تزکیہ نفس کے لیے بہت لازم ہے، اور اس سے آپ کے اندر رجحان جو ہے، آپ کے اندر صلہ رحمی سے لوگوں کے لیے اچھا احساس جو ہے پیدا ہوگا۔ جب اچھا احساس پیدا ہوگا تو ظاہر ہے آپ کی غرض اس سے نکل جائے گی، تو پھر آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور آپ کے تعلق دار جو ہے ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہے بہتر ہوں گے اس احساس کی بنیاد پہ۔ سو اللہ تعالی ہمیں اچھی سوچ کی توفیق عطا کرے۔